ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل پر اپنا بہت ہی پیارا اور بہترین پروگرام آؤ قرآن سیکھے آپ کے لیے لے کر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے کے اندر ہم اپنے ناظرین کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنا یہ پیارا چینل ہے FGN چینل، جو ہمیں گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھنا سکھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں نالج حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے تو فی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر FGN چینل پر قربان جائیے کہ آپ کو گھر بیٹھے قرآن پاک درست پڑھنا سکھا رہا ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اس پروگرام کو آپ اول تا آخر بھی روزانہ دیکھیں، اور جب جب یہ پروگرام کا ٹائم ہو آؤ قرآن سیکھے گا، آپ اپنے سارے کام کاج کو موقوف کر کے، اسٹاپ کر کے، مدنی قاعدہ کھول کر قرآن پاک پڑھنا سیکھنا شروع کر دیجئے۔ دیکھیں ناظرین، شیطان تو لاکھ سستی دلائے گا کہ ہم جب بھی یہ پروگرام شروع ہو تو ہم اس کو اگنور کر دیں۔ ایسا نہیں، شیطان کو جتنے نہیں دینا ہے، کیونکہ شیطان تو نہیں چاہے گا کہ آپ رب کا کلام یہ سیکھنے میں، درست کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو جب بھی یہ پروگرام شروع ہو آؤ قرآن سیکھے، اس وقت آپ اپنی ٹی وی بند نہ کریے، بلکہ ٹی وی کو چالو رکھیے، نہیں اپنے پروگرام کو چینج کریے، کیونکہ یہ پروگرام آپ کو قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ پڑھنا سکھائے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا سبق نمبر 9 کی شروعات کریں گے۔ سبق نمبر 9 کے اندر آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حروف لین کا بیان، وہ ہے حروف لین کا بیان۔ لین کا معنی ہوتا ہے نرمی، لین کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ وہ حروف جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ حروف لین 2 ہے، حروف لین 2 ہے، واو اور یا، واو اور یا۔ حروف لین کتنے ناظرین؟ 2، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جو۔ اب دیکھیں یہ واو ساکن ہے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر، پروگرام کے اندر، کہ یہ جو دال نما جو شکل ہوتی ہے اس کو جزم بولتے ہیں، ساکن بولتے ہیں، اور یہ جزم جس حرف پر ہو اس کو ہم ساکن والا حرف بولتے ہیں۔ اب جیسے یہ واو ہے تو واو پر یہ جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو ہم واو ساکن بولیں گے۔ تو اب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جے۔ دیکھیں یہ یا ساکن ہے، اس پر یہ جزم لگی ہوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یا ساکن سے پہلے والا جو حرف جیم ہے اس پر زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ تو یہ 2 حروف ہے، واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پڑھنا کس طریقے سے، اس کو اب تھوڑا توجہ سے سنیے گا۔ حروف لین کو بغیر کھینچے
ایک بات بغیر جھٹکا دیے، دوسری بات نرمی سے، تیسری بات معروف پڑھیں گے۔ 4 باتیں اس کے اندر ہیں ناظرین۔ کتنی باتیں ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے یعنی کھینچنا نہیں ہے، دراز نہیں کرنا ہے، بغیر جھٹکا دیے یعنی جھٹکا نہیں دینا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ تو یہ 4 چیزوں کا ہمیں حروف لین کے اندر خیال رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، آئیے اس کے ہجے بھی ہم کس طرح کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حرف ہے اس حرف کا ہم نام لیں گے، با، پھر اس کے بعد واو ساکین ہے اس کا ہم نام لیں گے، با واو، پھر با کے اوپر جو حرکت ہے اس کا ہم نام لیں گے، زبر، تو با واو زبر بو، بو، ٹھیک ہے، با یا زبر بئی، با یا زبر بئی، بئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں حرف کو ادا کرتے وقت یعنی واو لین اور یائے لین کو ادا کرتے وقت آپ کو 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے جو اوپر ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم آگے اپنا سبق دیکھتے ہیں، جیسے یہ واو لین ہے، یہ یائے لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائے لین، ٹھیک ہے۔ اب ان کو پڑھنے کے اندر ہمیں 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے با واو زبر بو، بو، کھینچنا نہیں ہے، بو، بو، بئی، یہ کھینچنا ہو گیا، کھینچنا نہیں بلکہ بو، بئی، بو، بئی، بو، بئی، یہ کھینچنا، تو کھینچنا ہمیں نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر ہمیں جھٹکا نہیں دینا ہے، یعنی با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو، بئی، جھٹکا نہیں دینا ہمیں، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، بو، بئی، بو، بئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کو ہمیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اور چوتھی بات، ہمیں اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کس طرح ہوگا؟ جیسے بو، بو، بے، 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 بو، بے، یہ مجہول ہو گیا۔ تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ واو ادا کریں، جیسے واویلین ادا کر رہے ہیں، تو با کے بعد جب آپ واو ادا کرنے کی باری آئے نا، تو آپ فوراً اپنے ہونٹوں کو گول کر لیں، جیسے بو، 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 تو یہ پھر واویلین یہ مجہول نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر آپ ہونٹوں کو مکمل طور پر گول نہیں کریں گے، جیسے بو، 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 تو غلط ہوگا۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا خوف، تو بعض لوگ اس کو خوف، خوف، من خوف، خوف نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کے اندر، فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، بہت سارے لوگ اس کو الصلاۃ خیر من النوم، نوم، نوم نہیں ہے، نہ کے زبر کے بعد جو واو آ رہا ہے، واو ساکین، جیسے آپ نون پڑھ لیں اس کے فوراً بعد جب واو کی پڑھنے کی باری آئے آپ ہونٹوں کو گول کر لیں، اس طرح نوم، نوم، تو جو نوم، نوم، نوم بولتے ہیں یہ مجہول ہے، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ تو ایک بات یہ آپ کو آسانی کے لیے میں نے بتا دی کہ جیسے آپ حرف کو ادا کرنے کے بعد جیسے واو کی پڑھنے کی باری آئے گی فوراً ہونٹوں کا آپ گول کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا واو یعنی واویلین یہ مجہول نہیں ہوگا بلکہ معروف ہوگا۔ اسی طریقے سے یا، آپ نے جیسے با یا زبر، اب بئی بولنا آپ کو، بئی، تو جیسے بئی بولنا ہے تو بے، 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 تو آپ یا کو ادا کرنے کے لیے آواز پستی کی طرف لے جائیے، آواز نیچے کی طرف لے جائیے، آواز کو گرائیے۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دوں، ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ ہونٹوں کا جو دائیں بائیں والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھینچ دیجیے، یہ پیچھے کی طرف جائے گا تو خود بخود وہ جو یا ہے اس کی آواز پستی کی طرف چلی جائے گی، نیچے کی طرف چلی جائے گی، جیسے بئی، بئی، تو پھر یہ مجہول بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ طریقہ آپ کو اچھا اور آسان اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے اور معروف پڑھنا ہے۔ واو کو جب آپ ادا کریں گے، واو لین کو، تو ہونٹوں کو گول کر لینا ہے،
اور یائے لین کو جب آپ ادا کریں گے تو آواز پستی کی طرف نیچے کی طرف گرانا ہے۔ چلیں آئے ہم ہجے کی طرف، اس کے پڑھنے کی طرف چلتے ہیں، مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ جی، جھٹکا بھی نہیں دینا، بو بئی، نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کھینچنا بھی نہیں ہے کہ بو بئی۔ اس ساری چیزوں کا، ان چیزوں کے اندر خیال ہمیں رکھنا ہے۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر ثئی، ثو ثئی۔ اب اس کو ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ بو بئی، تو تئی، ثو ثئی۔ آگے چلتے ہیں۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔ ہا واو زبر ہو، دیکھ ہو، فوراً ہونٹوں کو گول کر لینا ہے۔ ہا یا زبر ہئی، ہئی۔ یا بولتے وقت آواز پستی کی طرف جائے گی، ہونٹ تھوڑے پیچھے کی طرف جائیں گے تو خود بخود آواز پستی کی طرف چلی جائے گی، نیچے کی طرف چلی جائے گی۔ ہو ہئی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خئی، خو خئی۔ اس کو، یہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو ہمیں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ آئیے یہ سطر کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ جو جئی، ہو ہئی، خو خئی۔ آگے چلتے ہیں۔ دال، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذئی، ذو ذئی۔ ٹھیک ہے، یہ حرف ذال ہیں، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کے اندر شدت پیدا نہ ہونے پائے، یعنی سختی پیدا نہیں کرنی۔ اگر سختی پیدا کریں گے تو اس میں زا کی آواز پیدا ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ را واو زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی، رو رئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ دو دئی، ذو ذئی، رو رئی۔ ٹھیک ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، اور معروف پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی۔ آئیے اس کو ہم ملا کر پڑھ لیتے ہیں، سطر کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ زو زو زئی، اس کے اندر سختی پیدا کرنی ہے ہمیں، زو زئی اس حرف کے اندر۔ سو سئی، اس کے اندر سیٹی پائی جائے گی سین کے اندر، ٹھیک ہے، سو سئی۔ اور یہ بڑی شین ہے، شین نقطوں والی، 3 نقطوں والی، تو اس کی آواز اس کی آواز میں فرق ہے۔ شو شئی، شو شئی۔ ٹھیک ہے، حروف لین 2 ہیں، کتنے ہیں؟ 2، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صئی، صو صئی۔
ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ ہیں، اس کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے. ضاد، واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی. آگے چلیں. طا، واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی. ٹھیک ہے، اب اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں. صو، صی، ضو، ضی، طو، طی. ٹھیک ہے ناظرین، آگے ہم اگلی والی سطر، اگلی والی لائن یہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. واو زبر وو، وا یا زبر وی، وو وی. ٹھیک ہے، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، شدت یعنی سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا ہے. اس کے اندر نرمی کی صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس کے اندر ہلکی سی بھی زا کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، یعنی زو زئی، زو زئی، یہ غلط آواز ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے، درست طریقہ نہیں، بلکہ وو وو وئی وئی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. عین، واو زبر او، عین یا زبر عی، او عی. ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا ہے حروف لین کو، اس بات کا خیال رکھنا نہیں. او عی ایسا نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ او عی. ٹھیک ہے، اور کھینچنا بھی نہیں ہے او عی، اس طرح کھینچنا بھی نہیں ہے، بلکہ او یعنی جیسے واو بولیں گے آواز کو ختم کر دیں گے، عی یا بولیں گے آواز کو ختم کر دیں گے. واو اور یا کو ادا کرنے کے بعد، بولنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آواز کو جاری مت رکھیے. اگر آپ آواز کو جاری رکھیں گے تو پھر آواز دراز ہوتی جائے گی، کھنچتی چلی جائے گی. جیسے او عی، تو آپ یہ بولیے او، بس آواز کو بند کر دیجئے، عی آواز کو بند کر دیجئے. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے تاکہ حروف لین دراز نہ ہو. کچھ باتیں ایسی دماغ میں ڈال دی جاتی ہے تھوڑا، تو ایک سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہم. غین، واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی. یہ حروف مستعلیہ میں سے غین، اس کو ہمیں پور کرنا ہے. اور غین کو ادا کرتے وقت گاف کی آواز پیدا نہیں کرنی، یعنی گو گئی، گو گئی، گو گئی. یہ گو یہ گاف کی آواز ہے، اور یہ گاف اردو میں آتا ہے، عربی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، ابھی ہم عربی پڑھ رہے ہیں. آئیے اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں. غو غی، او عی، غو غی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. فا، واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی. قاف، واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی. یہ حروف مستعلیہ، اس کو پور پڑھنا ہے، مگر پور کرنے کے لیے ہمیں ہونٹوں کا سہارا نہیں لینا، یعنی قو قو، بلکہ قو قو قی قی قوئی قوئی. ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول ہمیں نہیں کرنا ہے. درست طریقہ کیا ہے؟ قو قی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کاف، واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی. آگے چلتے ہیں، اس کو ملا لیتے ہیں، ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں اس سطر کو. فو فی، قو قی، کو کئی. آگے چلتے ہیں، اگلی سطر پڑھتے ہیں. لام، واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی. میم، واو زبر مو، واو کو جب بھی ادا کریں گے
ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرے گا. اگر آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل درست طریقے سے ادا ہوگا. میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی مو مو مئی. نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی نو نئی. ٹھیک ہے، اب اس لائن کو ہم دہرا لیتے ہیں. لو لئی، مو مئی، نو نئی. جی ناظرین، ہم اگلی لائن کی طرف آتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں. واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی وو وئی. ٹھیک ہے. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی ہو ہئی. ناظرین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ حروف لین کو ادا کرتے وقت آواز میں جھٹکا بھی نہ لگے اور آواز دراز بھی نہ ہو، اور نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے اس کو ہمیں پڑھنا ہے. معروف طریقے سے پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جب واو کو ادا کریں تو ہونٹوں کو گول کر لیں، اور جب یا ادا کریں تو آواز کو پستی کی طرف لے جائیں، نیچے کی طرف لے جائیں. انشاءاللہ عز و جل درست طریقے سے ادا ہوگا. جی آگے چلیں. حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای او ای. آگے چلتے ہیں. یا واو زبر یو، یا زبر یئی یو یئی. جی ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 8 یہ مکمل ہوا. تو آج ہم نے سبق نمبر 8 کے اندر جو باتیں پڑھی ہے اس کی ہم مزید دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں، چونکہ ہمارا سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہ رہا ہے. سبق نمبر 9 کے اندر آپ نے جو پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس کی ہدایت یعنی اوپر جو ہدایت لکھی ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ حروف لین 2 ہے، واو لین اور یا لین. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوگا. ٹھیک ہے، تو حروف لین 2 ہے، اور لین کا معنی ہوتا ہے نرمی، یعنی حروف لین کو ادا کرنے میں ہمیں نرمی برتنی ہے. اور حروف لین ادا کرتے وقت 4 باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نمبر 1، حروف لین کو بغیر کھینچے یعنی کھینچنا نہیں ہے، بغیر جھٹکا دیے جھٹکا نہیں دینا ہے، نرمی سے معروف پڑھنا ہے. اس کا طریقہ ہم نے آپ کو اس تختی کو پڑھتے وقت بیان کر دیا ہے، کس انداز سے کیسے ہم غلطی سے بچ پائیں گے. جیسے کہ حروف لین دراز نہ ہو، اس کے لیے آپ کو ٹپس یہ بتائی کہ آپ واو اور یا کو ادا کرنے کے بعد آواز کو بند کر دیں، ختم کر دیں. جیسے باؤ بائی. اب اگر آواز کو آپ جاری رکھیں گے، واو اور یا کو بولنے کے بعد پڑھنے کے بعد آواز جاری رہے گی، ظاہر سی بات ہے انڈر اسٹوڈ ہے، وہ پھر حرف کھنچتا چلا جائے گا، یعنی باؤ بائی تو باؤ بائی. ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں جھٹکا بھی نہیں دینا، حروف لین کو نرمی سے ادا کرنا ہے، یعنی باؤ بائی ایسے نہیں بلکہ باؤ بائی باؤ بائی، یعنی ہمارے انداز میں اور پڑھنے میں ہی نرمی ہونی چاہیے. تو اگر ہمارے انداز اور پڑھنے میں ہی نرمی ہوگی تو حرف بھی نرمی کے ساتھ ادا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. تو واو لین یعنی واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں. تو واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر لینا ہے، جیسے باؤ باؤ، تو یہ سمجھو مجہول نہیں ہوگا. اور یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کو ادا کرتے وقت آپ کیا کریں گے کہ آواز کو پستی کی طرف یعنی نیچے کی طرف لے جائیں گے. ٹھیک ہے، پستی کی طرف لے جائیں گے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنا جو ہونٹ ہے اس کا دائیں بائیں والا حصہ ہے اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں، تھوڑا سا ہلکا سا. امید ہے تو یا مجہول ادا نہیں ہوگی بلکہ معروف ادا ہوگی، یعنی بئی بئی
بھائی دیکھیں میرے ہونٹ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور آواز پستی کی طرف جا رہی ہیں، تو یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ تو جی میرے ناظرین، آج آپ نے سبق نمبر 9 حروف لین کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سبق کی آپ دہرائی صرف ابھی نہیں بلکہ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا ٹائم نکالیے کہ اس ٹائم کے اندر آپ سبق کی بھی دہرائی کرتے رہیں اور پچھلے اسباق کی بھی آپ دہرائی کرتے رہیں۔ الحمدللہ FGN چینل آپ کے لیے اتنا پیارا سلسلہ، اتنا پیارا پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے یہ لے کر آتا ہے، تو اس پروگرام کو ہم کبھی بھی مس نہ کریں۔ دیکھیں میرے FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنا کیسی عبادت ہے؟ یہ واحد کتاب ہے یعنی کلام اللہ قرآن پاک، کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو چھونا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت اور جس کو سننا بھی عبادت ہے۔ اتنی پیاری کتاب ہے، عبادت ہی عبادت ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اب آپ FGN چینل کے ناظرین دیکھیں کہ روزانہ آپ ایک سبق پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ جتنے بھی آپ حروف پڑھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کلمات پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآنی کلمات ہیں، یہ سب قرآنی حروف ہے۔ تو آپ پتہ نہیں کتنے حرف پڑھ لیتے ہوں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر آپ روزانہ 20 حرف پڑھ لیتے ہیں تو کتنی نیکی بن جائے گی؟ تو نیکیوں کا انبار کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک آدھے گھنٹے میں ہم اتنی ساری نیکی کرنے میں کامیاب ہو جا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھو سستا سودا ہے، اس سے تو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے۔ تو FGN چینل کے ناظرین قرآن پاک سیکھ رہے گھر میں بیٹھ کر، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تو سیکھیں گھر میں، آپ کے گھر کے اندر جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو مرد حضرات ہیں یا آپ کے بڑے بچے ہیں، ان سے بھی آپ ریکویسٹ کریں کہ جب بھی FGN چینل یہ پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے لے کر آئے تو آپ اس کو ضرور جوائن کریں، ضرور اس کو دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو مس کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تھوڑا ٹائم دینا، آپ کی تھوڑی سی توجہ لینا، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ، آپ اپنے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو ناظرین آپ ہمیں آج اجازت دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں ہم اپنے نیو لیسن کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن پاک سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔